بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سیرت النبی کا 12واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس حصے میں ہم دور رسالت میں جو مشرکین مکہ تھے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ تھے اور وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، ان کے بارے میں سنیں گے اور اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے دین حق کو پھیلانے میں کتنی مشکلات پیش آئیں اور ہمارے نبی ثابت قدمی کی اعلیٰ مثال بنے رہے۔ لاکھوں درود و سلام میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس دعا کے ساتھ اپنی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی اسلام کے شعائر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ ابی بن خلف بھی اپنے بھائی امیہ بن خلف کے قدم بقدم تھا۔ ایک روز ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آپ کے پاس آیا اور اس کو ہاتھ میں مل کر اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑا کر کہنے لگا کہ خدا اس کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس کو اور تیری ہڈیوں کو ایسا ہی ہو جانے کے بعد خدا پھر زندہ کرے گا اور تجھ کو آگ میں ڈالے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہمارے لیے ایک مثال پیش کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور وہ ہر مخلوق کو جاننے والا ہے۔ جس خدا نے سرسبز درخت سے آگ پیدا فرمائی، پھر تم اس درخت سے آگ سلگاتے ہو؟ کیا جس خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ اس جیسے لوگوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، وہ تو بڑا خلاق اور علیم ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ابی بن خلف کی موت۔ ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نپٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچھا لے کر اس کے مارا جو اس کی گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا، اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزیٰ دو مشہور بتوں کے نام ہیں کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ عقبہ ابن ابی معیط۔ عقبہ ابن بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ عقبہ ابی بن خلف کا گہرا دوست تھا۔ ایک روز عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ دیر بیٹھا اور آپ کا کلام سنا۔ ابی کو جب خبر ہوئی تو فوراً عقبہ کے پاس آیا اور کہا
مجھ کو یہ خبر ملی ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھا ہے اور ان کا کلام سنا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک محمد کے منہ پر جا کر نہ تھوک آئے، اس وقت تک تجھ سے بات کرنا اور تیری صورت دیکھنا مجھ پر حرام ہے۔ چنانچہ وہ بدنصیب عقبہ اٹھا اور چہرہ انور پر تھوکا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس دن کو یاد کرو جس دن حسرت اور ندامت سے اپنے ہاتھ منہ میں کاٹے گا اور یہ کہے گا کاش میں رسول کے ساتھ اپنی راہ بناتا اور کاش فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اس کمبخت نے مجھ کو اللہ کی نصیحت سے گمراہ کیا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اے ہمارے نبی، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ ہر نبی کے لیے اسی طرح مجرمین میں سے دشمن پیدا کیے گئے ہیں، اور تیرا رب ہدایت و نصرت کے لیے کافی ہے۔ عقبہ جنگ بدر میں اسیر ہوا اور مقام صفرا میں پہنچ کر اس کی گردن ماری گئی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ عقبہ بن ابی معیط نے چادر گردن میں ڈال کر اتنی زور سے ان کو اینٹھا کہ محمد خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سانس گھٹ گیا، آنکھیں باہر کو آنے لگیں۔ اتفاق سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، عقبہ کو دھکیل کر پیچھے کیا، چادر مبارک گردن سے ڈھیلی کی اور اس دشمنان حق سے کہا، کیا تم ایک آدمی کو اس پر قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ روشن دلیلیں لایا ہے جن کا تم انکار نہیں کر سکتے؟ ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ محمد پر تو وحی نازل ہوتی ہے اور میں اور ابو مسعود ثقفی چھوڑ دیے جائیں، حالانکہ ہم دونوں اپنے اپنے شہر کے بڑے معزز ہیں۔ میں قریش کا سردار ہوں اور ابو مسعود قبیلہ ثقیف کا سردار ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ کیا یہ لوگ اللہ کی خاص رحمت نبوت کو اپنی منشا کے مطابق تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو ان کی دنیاوی معیشت کو بھی اپنی ہی منشا سے تقسیم کیا ہے اور اپنی ہی منشا سے ایک کو دوسرے پر رفت دی ہے تاکہ ایک دوسرے کا اپنا مسخر اور تابع بنائیں، اور اخروی نعمت تو دنیاوی نعمت سے بدرجہ بہتر ہے۔ پس جب دنیاوی معیشت کی تقسیم ان کی رائے پر نہیں تو اخروی نعمت کی تقسیم ان کی رائے پر کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی نبوت و رسالت کا مدار مال و دولت و دنیاوی عزت و وجاہت پر نہیں۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ پسران، ربیہ اور دیگر سرداران قریش اسلام کے متعلق کچھ دریافت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سمجھانے میں مشغول تھے کہ عبداللہ بن مکتوم آپ کی مسجد کے نابینا مؤذن کچھ دریافت کرنے کے لیے آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھ کر کہ ابن مکتوم تو مسلمان ہی ہیں، پھر کسی وقت دریافت کر لیں گے، لیکن یہ لوگ ذی اثر ہیں، اگر اسلام لے آئیں تو ان کی وجہ سے ہزاروں آدمی مسلمان ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ابن مکتوم کی طرف التفات نہ فرمایا اور ان کے لیے اس بے محل سوال سے چہرہ انور پر کچھ انکباز کے آثار نمودار ہوئے، اس لیے کہ ان کو چاہیے کہ سابق گفتگو کے ختم ہونے کا انتظار کرتے، مگر خداوند ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ گئی اور یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ آپ ایک نابینا کے آنے سے چین بچین ہوئے اور بے التفاتی فرمائی۔ آپ کو کیا معلوم، شاید یہی نابینا آپ کی تعلیم سے پاک و صاف ہو جائے یا آپ کی نصیحت اس کو کچھ نفع پہنچائے، اور جس شخص نے بے پرواہی کی اس کی طرف متوجہ ہوئے، حالانکہ وہ اگر پاک و صاف نہ ہو تو آپ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص دین کے شوق میں آپ کے پاس دوڑتا ہوا خدا سے ڈرتا ہوا آتا ہے، اس سے آپ بے اعتنائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی عبداللہ ابن مکتوم حاضر ہوئے تو آپ ان کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے اور یہ فرماتے،
مرحبا ہو اس شخص کو جس کے بارے میں میرے پروردگار نے مجھ کو عتاب فرمایا۔ ایک دفعہ سرداران قریش نے عوام الناس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے، خصوصاً حج کے موسم میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے میٹنگ کی تو بحث و مباحثے کے بعد طے کیا گیا کہ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ گفتگو کر لی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا سب سے بڑا دولت مند تھا، بہترین خطیب، بلند پایہ شاعر، جہاں دیدہ، عمر رسیدہ، تجربہ کار اور ایسا سلیقہ مند کہ شاہان ایران، افریقہ اور شام کے درباروں میں جاتا تھا اور وہاں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ ولید بن مغیرہ کا آسان تعارف اب یہ ہے کہ اسلام کے مشہور اور کامیاب ترین جرنیل حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نامور فرزند تھے، جو اس واقعے سے تقریباً 15 سال بعد حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ ولید حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، گفتگو کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقصد کی وضاحت کی اور چند آیتیں قرآن پاک کی پڑھیں۔ ولید آیتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے منع تو کیا کرتا، خود گم ہو گیا۔ خاموشی سے مجلس سے اٹھا اور جب مجلس قریش میں واپس پہنچا تو حالت عجیب تھی۔ لوگوں کو خیال ہوا ولید بہک گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو گیا، مگر ولید ہمہ عقل و دانش حیران تھا کہ جو کلام سنا ہے اس کے بارے میں وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فیصلہ کرے۔ پورے غور و فکر اور موازنے کے بعد ولید نے ارکان مجلس سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب نہیں کہہ سکتے، اس کو کاہن بھی نہیں کہہ سکتے۔ شعر و سخن کا میں ماہر ہوں، اس کا کلام شعر بھی نہیں، کاہنوں کی تک بندیوں کو بھی جانتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ ان سے بہت بلند ہے، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ مجھ جیسا پختہ اور ٹھوس آدمی بھی چکرا گیا۔ اصل سوال کے متعلق ولید نے رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شائستہ اور شیریں گفتگو، اس کلام کی غیر معمولی تاثیر کا توڑ یہی ہو سکتا ہے کہ پوری قوت سے پروپیگنڈا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادوگر ہے، وہ ایسے منتر پڑھتا ہے کہ گھر گھر میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، لہٰذا اس کی بات نہ سنو۔ وہ دین سے پھر گیا ہے، وہ کہتا ہے تم سب، تمہارے باپ دادا اور تمہارے وہ دیوتا جن کی پوجا کرتے ہو، یہ سب دوزخ کا ایندھن ہیں۔ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ابو قیس بن الفا کے یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید ایذا پہنچاتا تھا۔ ابو جہل کا خاص معین و مددگار تھا۔ ابو قیس جنگ بدر میں حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ نضر بن حارث سرداران قریش سے تھا، تجارت کے لیے فارس جاتا اور وہاں شاہان عجم کے قصص و تواریخ خرید کر لاتا اور قریش کو سناتا اور یہ کہتا کہ محمد تو تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تم کو رستم اور اسفندیار اور شاہان فارس کے قصے سناتا ہوں۔ لوگوں کو یہ افسانے دلچسپ معلوم ہوتے تھے جیسے آج کل کے ناول ہیں۔ لوگ ان قصوں کو سنتے اور قرآن کو نہ سنتے۔ ایک گانے والی لونڈی بھی خرید رکھی تھی، لوگوں کو اس کا گانا سنواتا۔ جس کسی کے متعلق یہ معلوم ہوتا کہ یہ اسلام کی طرف راغب ہے، اس کے پاس لونڈی کو لے جاتا اور کہتا اس کو کھلا اور پلا اور گانا سنا، پھر اس سے کہتا بتلا یہ بہتر ہے یا وہ شے بہتر ہے جس کی طرف محمد بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ بعض آدمی خدا سے غافل کرنے والی باتوں کو خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے گمراہ کرے اور خدا کی آیتوں کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور اس کے سامنے جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ازرا تکبر اس سے منہ موڑ لیتا ہے، جیسا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ کانوں میں ثقل ہے۔ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ نضر بن حارث جنگ بدر میں گرفتار ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت علی نے اس کی گردن ماری۔ کھلانا پلانا، لڑکیوں کا گانا سنوانا اور اس طرح اپنے مذہب کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، یہ اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے جس پر نصارہ خاص طور پر کاربند ہے۔
اور ان کی دیکھا دیکھی ہندوستان کے آریوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ جن کو خدا تعالیٰ نے کچھ بھی عقل دی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ خدا پرستوں کا نہیں بلکہ شہوت پرستوں کا ہے۔ حرب بن امیہ، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، عتبہ بن ربیعہ، ابو لہب، ابو جہل اور امیہ بن خلف اور ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، اسود بن عبد یغوث بڑے بڑے دولت مند تھے۔ یہ تاجر بھی تھے، صاحب جائیداد بھی، سودی کاروبار بھی بڑے پیمانے پر کرتے تھے۔ ان تمام خصوصیتوں کے مالک تھے جو سرمایہ داروں میں ہوا کرتی ہیں۔ عاص بن وائل بہت بڑا دولت مند قبیلے کا مشہور سردار تھا۔ عاص بن وائل سہمی حضرت عمرو بن عاص کے والد تھے۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو آپ کی ذات و برکات کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے ہوئے وہ سب آپ ہی کی زندگی میں وفات پا گئے۔ تو عاص بن وائل نے کہا، محمد تو ابتر ہیں، ان کا کوئی لڑکا زندہ نہیں رہتا۔ ابتر دم کٹے ہوئے جانور کو کہتے ہیں، جس شخص کا آگے پیچھے نام لیوا نہ رہے، گویا وہ شخص دم کٹا ہوا جانور ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ آپ کے نام لیوا تو لاکھوں اور کروڑوں ہیں۔ ہجرت کے بعد 1 ماہ بعد کسی جانور نے عاص کے پیر میں کاٹا، جس سے اس کا پیر اس قدر پھولا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا۔ اس میں عاص کا خاتمہ ہو گیا۔ نبیہ اور منبع بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھے۔ جب کبھی آپ کو دیکھتے تو یہ کہتے، کیا خدا کو اس کے سوا اور کوئی پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے۔ اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دیکھتے تو آنکھیں مٹکاتے اور یہ کہتے، یہی ہیں وہ لوگ جو روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے اور کیس و کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کریں گے۔ یہ کہہ کر سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس کو نابینا فرما تاکہ آنکھ مارنے کے قابل ہی نہ رہے، اور اس کے بیٹے کو ہلاک فرما۔ چنانچہ اسود تو اسی وقت نابینا ہو گیا اور بیٹا جنگ بدر میں مارا گیا۔ قریش جس وقت جنگ احد کی تیاری کر رہے تھے، اسود اس وقت مریض تھا، لوگوں کو آپ کے مقابلے کے لیے آمادہ کر رہا تھا۔ جنگ احد سے پہلے ہی انتقال کر کے مر گیا۔ اسود بن عبد یغوث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا بیٹا تھا، جس کا سلسلہ نسب یہ ہے کہ اسود بن عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ یہ بھی آپ کے شدید ترین دشمنوں میں سے تھا۔ جب فقراء و مسلمین کو دیکھتا تو یہ کہتا، یہی روئے زمین کے بادشاہ بننے والے ہیں جو کسریٰ کی سلطنت کے وارث ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو یہ کہتا، آج آسمان سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس وقت اس قسم کی بیہودہ کلمات کہتا۔ حارث بن قیس سہمی، جس کو حارث بن ایتلہ بھی کہا جاتا ہے، ایتلہ ماں کا نام ہے، قیس باپ کا نام تھا، یہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو آپ کے اصحاب کے ساتھ استہزاء و تمسخر کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ محمد نے اپنے اصحاب کو یہ سمجھا کر دھوکہ دے رکھا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے۔ خدا کی قسم، ہم کو زمانہ ہی ہلاک و برباد کرتا ہے۔ جب ان لوگوں کا استہزاء و تمسخر حد سے گزر گیا، تب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیتیں نازل فرمائیں، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو علی اعلان بیان کریں، اور مشرکین اگر نہ مانیں تو ان سے اعراض فرمائیں، اور جو لوگ آپ کی ہنسی و مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ زیادہ ہنسی و مذاق اڑانے والے یہ 5 شخص ہیں: اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد المطلب، عاص بن وائل، حارث بن قیس۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے کہ جبرائیل امین آ گئے۔ آپ نے جبرائیل سے ان لوگوں کے استہزاء اور تمسخر کی شکایت کی۔ اتنے میں ولید سامنے سے گزرا۔ آپ نے بتایا کہ یہ ولید ہے۔ جبرائیل نے ولید کی شہرک کی طرف اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یہ کیا کیا؟ جبرائیل نے کہا، آپ ولید سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن مطلب گزرا۔ آپ نے بتلایا کہ یہ اسود بن مطلب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ کیا کیا؟ جبرائیل نے کہا، تم اسود بن مطلب سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد اسود بن عبد یغوث ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور حسب سابق آپ کے سوال پر جواب دیا کہ آپ کفایت کیے گئے۔
اس کے بعد حارث گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آپ اس سے کفایت کیے گئے۔ اس کے بعد عاص بن وائل ادھر سے گزرا۔ جبرائیل نے اس کے پیر کی تلوے کی طرف اشارہ کیا اور کہا آپ اس سے بھی کفایت کیے گئے۔ چنانچہ ولید کا قصہ یہ ہوا کہ ولید ایک مرتبہ قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص پر گزرا جو تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے اس کے کسی تیر پر ولید کا پیر پڑ گیا جس سے خفیف سا زخم پڑ گیا۔ اس زخم کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں مر گیا۔ اسود بن عبد المطلب کا یہ قصہ ہوا کہ وہ ایک کیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لڑکوں کو آواز دی، مجھ کو بچاؤ، مجھ کو بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی شخص کانٹے چبھا رہا ہے۔ لڑکوں نے کہا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کہتے کہتے وہ اندھا ہو گیا۔ اسود بن عبد یغوث کا قصہ یہ ہوا کہ جبرائیل امین کا اس کے سر کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ تمام سر میں پھوڑے اور پھنسیاں نکل پڑیں اور اسی تکلیف میں مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں دفتن ایسی بیماری پیدا ہوئی کہ منہ سے پخانہ آنے لگا اور اسی میں مر گیا۔ عاص بن وائل کا یہ حشر ہوا کہ گدھے پر سوار ہو کر طائف جا رہا تھا۔ راستے میں گدھے سے گرا اور اس خاردار گھاس پر جا کر گرا جس سے پیر میں ایک معمولی سا کانٹا لگا، مگر اس معمولی کانٹے کا زخم اس قدر شدید ہوا کہ جانبر نہ ہو سکا اور اسی میں مر گیا۔